اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 60 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ان آیات مبارکہ میں جو پیچھے گزری ہیں بنی اسرائیل کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اب یہاں پھر صحرائے سینا کے واقعات جو ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان واقعات میں زمانی ترتیب نہیں ہے۔ اریحا کی فتح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئی، جو شب نون کی سرگردی میں جب لشکر نے چڑھائی کی تو گزشتہ آیات میں ان کا تذکرہ آیا ہے۔ اب یہاں پھر اس دور کے واقعات پھر شروع ہیں کہ جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں یا صحرائے طے کے علاقہ میں بھٹک رہے تھے تو فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے، فَقُلْنَا اضْرِب، اپنی لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے اس سے کہا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے انہیں کہا کہ یہ جو پتھر ہے اس پر اپنا عصا مارو۔ جب صحرا سینا میں 6 لاکھ سے زائد بنی اسرائیل وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، پانی نہیں تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے پانی طلب کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ فجرا کسی چیز کا پھٹ کر کسی چیز کا برآمد ہونا، جس طرح فجر کے وقت کو ہم اسی لیے فجر کہتے ہیں کہ یہ رات کی تاریکی کے پردے کو چاک کر کے جو سحر نمودار ہوتی ہے۔ تو قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے اپنے گھاٹ کو، پانی پینے کی جگہ کو جان لیا، پہچان لیا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور ان کے علیحدہ علیحدہ اگر گھاٹ نہ ہوتے تو ایسی بدبخت قوم ہے، یہ آپس میں لڑتی جھگڑتی، اسی لیے انہیں 12 قبیلے 12 جو پانی کے چشمے علیحدہ علیحدہ دے دیے گئے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سہولت مہیا کی کہ ہر قبیلہ جو ہے اپنا گھاٹ پہچان لے اور تاکہ لڑائی جھگڑے سے بچا جا سکے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ تو اللہ رب العزت نے اس قوم کے لیے من اور سلوہ نازل کیا، اور پھر پانی مانگا تو اللہ رب العزت نے پتھر سے، صحرا تھا، بیابان تھا، تو اس پتھر سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ ایسی بدبخت قوم تھی کہ اللہ کی نعمتیں بھی کھائے جا رہی تھی، پیے جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود نہ تو اللہ کی بات مانتے، نہ اللہ کے رسول کی بات مانتے، ایک سے بڑھ کر ایک ان کی فرمائشیں، ہمارے لیے یہ ہو جائے، ہمارے لیے وہ ہو جائے، اور اب اللہ سے کہو یہ دھوپ لگ رہی ہے، اب اللہ کو سے کہو پیاس لگ رہی ہے، اب اللہ سے کہو کھانے کے لیے کچھ، اب یہ نہیں یہ کھانے کے لیے۔ تو یہ بدبخت قوم، اس کا تذکرہ
سورۃ بقرہ میں کافی طویل ہے کہ یہ قوم ایسی بدبخت تھی کہ اللہ کی نعمتیں کھا کر بھی اس کا شکر ادا نہ کرتے، اور اس کے لب لباب جو ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ دیکھو جو قوم میں نے ان پہ انعامات کیے، پھر انہوں نے میری ناشکری کی، اور پھر میں نے انہیں رسوا اور ذلیل کر دیا، ہلاک کر دیا۔ یعنی اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ اگر نعمتیں دے اور پھر انسان اس کا شکر ادا نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی اتنی سخت آتی ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ آج ہمارے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، ہمارا وجود، ماحول، سہولیات، اور اگر ہم ان سب نعمتوں کے باوجود ہم بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے یا نہیں کر رہے تو ہمیں بھی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس طرح کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ بلکہ انتظار کیا، عذاب تو ہمارے اوپر مسلط ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ کتنی بے چینی ہے، پریشانی ہے، نفسا نفسی ہے، ہر آدمی مصیبت میں پریشان ہے، نہ رات کو سکون ہے نہ دن کو آرام ہے۔ یہ اللہ کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے اللہ سے، اللہ کے احسانات کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہر وقت ہر لحظہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور آخروی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے، جس کے بعد نہ تو موت ہے اور نہ ہی وہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔